ناظرین آج بات کریں گے غزوہ ہند کی بشارت کی گھڑی آن پہنچی۔ اس وقت جو ٹینشن ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، ہم اس کو ایک ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، قرآنک جنکشنز میں دیکھیں گے، احادیث میں دیکھیں گے، اور بیس لائن جو ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، پوری قوم کے لیے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے ریفرنس کے طور پہ، کہ کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ پوری قوم سن لے ہمارے لیے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے تمہیں کوئی بات پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی سورہ نساء کی ورس نمبر 75 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، جو کشمیر میں مسلمان پس رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان پہ قرآن مجید کی آواز پوری قوم سن لے، اور ہندوستان کے ایوان سن لے، نئی دلی کے اندر، بمبئی کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر، لوک سبھا میں، ہر ایوان میں اس آیت کی گونج جانی چاہیے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ قرآن کا وہ پیرامیٹر ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے ان لوگوں کی مدد کے لیے جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بولا اس بستی کے ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آج کشمیر کی بستی کے اندر ہر گھر لہو کا چہرہ بیان کر رہا ہے، آج کشمیر کے اندر اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، آج ہندوستان کے اندر مساجد میں گاربیج پھینکا جا رہا ہے، گائے پہ ذبیحے پہ پابندی ہوتی ہے، وہاں مسلمان کو اذان کہنے کے لیے کئی گنا جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ بوسٹ کرنی۔ آج ہندوستان کے در و دیوار کے اندر کلمہ طیبہ پڑھنا جرم بن چکا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی عزت، آبرو اور ریچولز کے مطابق، اپنی جو مذہبی آزادی ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو بچر آف گجرات کا ٹائٹل پانے والا نریندر مودی ان کا پردھان منتری ہے، لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر بالی ووڈ جیسا سین ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، بھڑکے مارتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی پاکستان ہمہ وقت تیار ہے، چونکہ یہ جنگ غزوہ ہند، اس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ جنگ ہمارے لیے جنگ نہیں، یہ جہاد ہے۔ پوری پاکستانی قوم مفاد پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں جو حدیث آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ لایا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ امام نسائی نے اس کو اپنی السنن مجتبیٰ کے اندر اور السنن کبریٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها ونفسي ومالی فإن اقتلوا كنت من افضل الشہداء وإن ارجعوا فإن ابو ہریرہ محرر۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں مجھے اس میں شرکت کا موقع ملے تو اپنی مال جان سب کچھ وقف کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو افضل شہداء میں سے، بچ گیا تو آزاد ہوں گا۔ تو گویا حضور کے صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غزوہ ہند میں شہید ہونے والا افضل شہداء میں شمار ہے۔ افغان پاکستان کے جو سولجرز اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ہے بشارت کے طور پر، جو یہ غزوہ لڑتے ہوئے جو روحانی توجہات مصطفیٰ کی ہیں، یہ مولا علی کی روحانی توجہات کے سائے میں ہے، اسے گنبد خضرا سے نور کی فضائیں آتی ہیں۔ لہذا ہندوستان سوچ لے، یہ جنگ ہمارے لیے جنگ نہیں، یہ ہماری روحانی کمٹمنٹ ہے، یہ اسپریچول ایسنس ہے۔ ہمارے لیے تو جہاد حیات جاویدہ ہے۔ ہمارا شہید یہاں پر شہادت کا جام نوش کرتا ہے تو خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ہندوستانیاں سوچ لینا، اگر 25 کروڑ اس میں شہید ہو بھی گئے تو 56 اسلامی ممالک اور بھی ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا۔ پوری دنیا مسلمانوں سے بھلی پڑی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ جہاد غزوہ ہند ہوا تو پھر نہ مندر میں گھنٹا بجے گا، گنگا اور جمنا کی موجیں سرخی بھول جائیں گی، پھر یہ دیکھنا دنیا میں کوئی بھی شخص تمہاری چتا جلانے والا باقی نہیں رہے گا۔
اس لیے کہ ہندوستان میں 1 ارب جو ہندوتوا فلسفی اور RSS والے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جب وہ ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جبکہ پاکستان میں 25 کروڑ شہید بھی ہو گئے سر بکف ہو کے، تو یاد رکھنا باقی دنیا کے اندر 56 ممالک اور بھی ہیں جہاں اسلام کا نام۔ انہی ایشوز کو لے کے کہ بھارت کس طرف جا رہا ہے، کون سی کھیل رہا ہے، سنتاس معاہدہ، وہ پانی بند کر رہا ہے، یاد رکھیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم سانس بند کر کے رکھ دیں گے۔ ہندوستان یاد رکھے اس کے سارے کارڈ ایکسپائر ہو چکے، افواج پاکستان کی شاہراہ حیات وجاہدوا فی سبیل اللہ ہے، اور ہمارا عزم والآخرۃ خیر و ابقیٰ ہے۔ ہم روحانی نقطہ نگاہ سے ایک مقدس جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم نے شروعات کی تو اس کا خاتمہ پاکستانی قوم کرے گی، اس لیے کہ یہ قوم جو مصطفیٰ کی غلام بن کر، صدیق کی صداقت بن کر، عمر کی عدالت بن کر، عثمان کی سخاوت بن کر، علی کی شجاعت بن کر، حسن کی سیادت بن کر، حسین کی شہادت بن کر، وقت کی آواز بن کر، دھڑکنوں کا ساز بن کر، انقلاب کی دمک بن کر، بجلیوں کی چمک بن کر، سمندر کی روانی بن کر، موجوں کی طغیانی بن کر اس طرح نئی دلی پر ٹوٹے گی کہ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، اور یہ مودی فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاکھ کریں، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ اور مودی سرکار اور ان کے حواریوں کو یہ پیغام ہے کہ اے جبر کی اندھی دیواروں، تم روکو رستے خوشبو کے، تم موڑو دھارے جادو کے، یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی، یہ جادو پھر بھی بولے گا۔ یہ ایک مسافر غزوہ ہند کا، اسے باطل سے ٹکرانا ہے، اسلام ہی غالب آیا تھا، اسلام ہی غالب آنا ہے۔ اور اے جبر کی اندھی دیواروں، ہم بپھری تند ہواؤں سے ہر لمحہ لڑتے جائیں گے، تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔